الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه وأصحابه أجمعين اللہ رب العالمین جل جلالہ کی متصرہ کے بعد پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء صاحب آدم و بنی آدم رسول محتشم نور مجسم مکی مدنی مصطفیٰ آمینہ کے لال میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے دریا بخش نجات بنائے آمین عید الجمعہ المبارک دا موضوع نماز دے متعلق ہی ہے تابعی بزرگ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وادی سبا یعنی درندے والی وادی کے اندر گئے جس وقت اس وادی کے اندر تشریف لے کے گئے اتنے انہوں نے حضرت سیدنا حمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نام دے ایک حبشی عابد عبادت گزار اور رہتے سن اس وادی کے اندر اس مقام پہ تو آپ جو ہے وہ ایک کونے کے اندر اور وہ حبشی عابد دوسرے کونے کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہو گئے عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک کونے کے اندر ایک طرف اور حمامہ نامی عابد حبشی عابد ایک کونے کے اندر دونوں عبادت کے اندر مشغول ہو گئے ایک دن گزریا رات گزر گئی، دوسرا دن چڑھیا
دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، رات بھی ختم ہو گئی. اس طرح مسلسل 40 دن اور 40 راتاں تک ایک دوسرے دے کول نہیں گئے. عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حمامہ نامی حبشی عابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، دونوں ایک دوسرے کے کول نہیں آئے، ملاقات نہیں کی تھی، ملے نہیں. ایک دن دونوں عبادت کرتے ہیں. جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے تو بعد پھر دوبارہ دونوں نفلوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں. 40 دن تو بعد جس وقت حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کول گئے اور پوچھا کہ اللہ کریم تھوڑے تے رحم کرے، تھوڑے تے اپنا فضل کرے، رحمت کرے، تسی کون ہو؟ انہوں نے آکھیا کہ چھٹو تسی پوچھ کے کی کرنا ہے، مینو اپنی عبادت کے اندر مشغول رہن دیو، مینو عبادت کرن دیو، تسی پوچھ کے کی کرنا ہے؟ عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں نہیں تسی دسو تے صحیح نہ تسی ہے کون ہو؟ 40 دن ہو گئے نے میں تھانوں ویکھدا پیا، تسی عبادت کے اندر مشغول ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے تو بعد فرض ادا کرنے تو بعد پھر نفلوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہو، دسو تے صحیح تسی ہے کون ہو؟ تو انہوں نے آکھیا کہ میں حمامہ ہوں. فرمایا اگر تسی عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اگر تسی کوئی حمامہ ہو کہ جنہ دا میں تذکرہ سنیا ہے، جنہ دا میرے سامنے تذکرہ کیتا گیا ہے، تو پھر میں دنیا کے اندر سب تو زیادہ عبادت گزار تھانوں سمجھنا ہے کہ تسی سب نالوں زیادہ عبادت گزار ہو. آپ مینوں کوئی ایسی بہترین اپنی خصلت دسو، تھوڑے اندر کیڑی ایک خصلت پائی جاتی ہے، کوئی خصلت دسو، کوئی خصوصیت، کوئی صفت. حضرت سیدنا حمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آکھن لگے کہ بلا شبہ میں عمل دے معاملے دے اندر کوتاہی نہیں کرتا، کوتاہی کا شکار ہو جانا، عمل دے معاملے دے اندر میں کبھی کر لینا. اگر فرض نماز دے مقررہ وقت جڑے نے اے میرے قیام اور سجدیاں دے قطع ہونے دا سبب نہ ہوندے تے میں پسند کرتا کہ ساری عمر رکوع دے اندر گزر جاتی، میرا چہرہ سجدے دے اندر جھکیا رہتا یا تک کہ میرا انتقال ہو جاتا. لیکن مینو فرائض اس طرح کرن نہیں دیتے. حضرت سیدنا حمامہ فرماتے ہیں کہ مینو اگر 5 وقت کی نماز دے اوقات جڑے نے، انہاں دے وقت جڑے نے، اگر انہاں دا خوف نہ ہوتا کہ میں ہر حالت دے اندر ہر وقت 24 گھنٹے میں رکوع دے اندر رہتا، میں ہر حالت دے اندر سجدے دے اندر رہتا، میں اللہ کی عبادت دے اندر ہی مشغول رہتا. اس تو کہنے تو بعد حبشی عابد اور سیدنا حمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن عبد قیس کو پوچھا تسی کون ہو؟ اللہ تمہارے رحم کرے، تسی کون ہو؟ تے عامر بن عبداللہ بن عبد قیس کہنے لگے میں عامر بن عبداللہ بن عبد قیس ہوں. تو وہ سیدنا حمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آکھیا کہ اگر تسی کوئی عامر بن عبداللہ بن عبد قیس ہو جنہ کا تذکرہ میں سنیا ہے، جنہ دی خصوصیت میں سنی ہے، جنہ دے ذکر میں سنیا ہے، تے میں پھر تھانوں سارے لوگوں نالوں زیادہ عبادت
گزار سمجھا گا کہ تسی سارے لوگوں نالوں زیادہ عبادت گزار ہو، لہذا تسی مینوں کوئی اپنی بہترین خصلت دسو، کوئی بہترین خصلت کے بارے دسو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک میرے کولوں بھی عمل کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، عمل کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، میں عمل کے اندر تے کوتاہی کر لینا ہاں، لیکن اللہ رب العالمین دی عزت، اللہ رب العالمین دے حیبت اور جلال دی عظمت دل دے اندر اس قدر ہے، اتنی مضبوط ہے میرے دل دے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی حیبت کہ میں اس کو علاوہ کسی کو ڈردا نہیں۔ مینوں خوف ہے صرف اپنے رب تو، میں ڈرنا کہ اپنے رب تو ڈرنا، کسی اور کو میں نہیں ڈردا۔ ایک بار درندیاں نے مینوں گھیر لیا، میرے ارد گرد درندے آ گئے، انہوں نے آ کے جس وقت مینوں گھیر لیا، ایک درندہ جڑا ہے انہیں پیٹھ دی طرفوں میرے پچھوں اس نے میرے تے حملہ کر دیتا، میرے نال چپٹ گیا، چمڑ گیا میرے نال، میرے کندھیاں دے اوتے اس نے اپنے جڑے نے پنجے ہو کھبو دیتے، گاڑ لیے اپنے پنجے، میرے کندھیاں دے اندر اس نے جس وقت اپنے پنجے مضبوطی نال ڈال دیتے، مضبوطی نال میرے کندھیاں نوں اپنے پنجیاں دے نال پکڑ لیا، اس حال دے اندر کہ میں قرآن پاک دی اس آیت کی تلاوت پہ کرنا سی، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ دن کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ جب درندے نے یہ دیکھا نا کہ میں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی تو مجھے جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر بن عبداللہ بن عبد قیس فرماتے ہیں کہ اس پرندے نے جس وقت میرے تے حملہ کیتا، میرے تے اپنے پنجیاں دے نال مینوں پکڑ لیا، پھر بھی میں اس کا کوئی خوف نہ کیتا، میں اس کو کوئی نہیں ڈریا، بلکہ میں اے آیت مبارکہ پہ تلاوت کرتا سی کہ وہ دن جس دن اندر، وہ دن جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہوئے گا، مطلب کہ میں دنیا کو جانا ہی جانا ہے، چاہے ہونے چلا جاواں یا کل چلا جاواں، دنیا تو پہ چلے ہی جانا ہے۔ اس درندے نے جس وقت یہ آیت مبارکہ سنی نا، وہ سمجھ گیا کہ اس بندے کو میرا کوئی خوف نہیں، اور درندہ چھٹ کے تے واپس چلا گیا۔ حضرت سیدنا امامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آکھیا کہ اے عامر، آپ دے واسطے ایسی کیڑی چیز ہے جیڑی ہلاکت کا باعث بنے؟ ایسی کیڑی چیز ہے جیڑی تہاڈی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے؟ فرمایا مینوں اللہ رب العالمین دے کولوں حیا دی ہے کہ میں اس تو علاوہ کسی اور چیز کا خوف رکھاں، مینوں ایک شرم و حیا ہوندی ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے کولوں میں ڈراں، کسی اور کولوں خوف رکھاں، مینوں خوف صرف اللہ رب العالمین دا ہے۔ حضرت سیدنا امامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آکھیا اگر اللہ پاک، سیدنا امامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اگر اللہ پاک نے مینوں پیٹ دی آزمائش کے اندر مبتلا نہ کیتا ہوندا تے میرا رب العالمین تو میرے رب العالمین دی عزت دی قسم میں ہر وقت رکوع و سجود کے اندر ہوندا، میرا رب مینوں ہر وقت اپنی بارگاہ دے اندر رکوع دی حالت دے اندر، سجدے دی حالت دے اندر پوندا، میں رکوع دے اندر اپنی زندگی گزار دیندا، سجدے دے اندر اپنی زندگی گزار دیندا، اور اللہ رب العالمین نے لیکن مینوں میرے نال پیٹ دی مصیبت دے نال آزمایا ہے، پیٹ دی مصیبت دی آزمائش میرے نال ہے، میں کھانا بھوک لگدی ہے، عبادت کردیاں بھوک لگ گئی تے کھانا پے گا، جس وقت کھانا کھاواں گا تے کھانا کھان تو بعد مینوں حاجت پیش آئے گی، پیشاب آئے گا، میں حاجت تو فارغ ہو کے پھر دوبارہ وضو کر کے پھر عبادت کے اندر مشغول ہوں گا۔
اگر اے عمل نہ ہوتا کھان پین والا، پیڑ کی مصیبت نہ ہوتی، پیڑ کی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرفوں نہ ہوتی، تو میں 24 گھنٹے ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کبھی سجدے کے اندر ہوگا، کبھی رکوع کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکیا ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہ نے آخر کہ مینوں پیڑ کی مصیبت کے اندر اگر میں آزمائش کے اندر مبتلا نہ ہوتا، انہوں نے بارے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 800 رکعت نفل ادا کرتے سن، 800 رکعت، اور پھر 800 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد کیا آخر سن کہ میری عبادت، میں عبادت معاملے کے اندر کوتاہی کرنے والا ہوں، میں عبادت کرتا کہ ہاں لیکن میں عبادت معاملے کے اندر کوتاہی کرنے والا ہوں، میں پورا حق اللہ کا ادا نہیں کر سکتا، میں کو پورا حق اللہ رب العالمین کا ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ بطور عاجزی اپنے آپ کو بہت زیادہ جڑے ملامت کیا کرتے سن۔ دیکھو سارے بزرگ کہ 800 رکعت نفل ادا کر لیں پھر بھی آخن کہ میں اپنے معاملے کے اندر کوتاہی پیا کرنا، مینوں میرے معاملے کے اندر کوتاہی نظر آ رہی ہے، اپنی زندگی کے اندر کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی کامل طریقے کے نال عبادت نہیں کر پا رہا۔ اور اج اسی کہ 5 وقت کی نماز پڑھن کا وقت نہیں ملتا، 5 وقت کی نماز پڑھن کا وقت ہی نہیں ملتا، اگر مل بھی جاتا ہے تو جلدی دے نال نماز پڑھ کے اسی اپنے کاموں پھر چلے جاتے ہیں۔ سانو اپنے بزرگان دین کی سیرت کے مبارکہ تے چلنا چاہیے، انہاں دی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ قیامت دے قریب ہون دی علامتاں، قیامت قرب قیامت کی علامتاں یہ نے کہ تسی لوگ نماز نو ضائع کرتے ہوگے، نماز ضائع کرو گے۔ حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک دی تحت دے اندر لکھتے ہیں کہ نماز ضائع کرن تو مراد یہ ہے کہ یہاں تے نماز بالکل نہیں پڑھنی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں قرب قیامت کی نشانی ہے کہ تسی لوگ نمازاں نو ضائع کر دیو گے۔ تے اس جملے دے تحت، اس حدیث مبارکہ دے تحت، اس دی شرح دے اندر حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس کو مراد یہ ہے کہ نماز کو بالکل ضائع کر دینا، نماز پڑھنا ہی نہیں، یا نماز تے پڑھنا لیکن اس نو مکمل کامل طور تے ادا نہ کرنا، نماز دے فرائض واجبات کو چھوڑ دینا، نماز دے سنتاں کو چھوڑ دینا، نماز دے واجبات کو چھوڑ دینا، کامل طور تے نماز کو ادا نہ کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ 50 لوگ نماز ادا کریں گے، 50 لوگ نماز ادا کریں گے لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ 50 لوگ نماز ادا کریں لیکن کسی کی نماز قبول نہ ہو۔ ہم اپنی حالت کی طرف دیکھیں، اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا یہ وہ قرب قیامت کی نشانیاں نہیں پائی جا رہی کہ ہم نماز کیسے ادا کرتے ہیں، نماز کے واجبات کو پورا نہیں کرتے، نماز کی سنتوں کو ادا نہیں کرتے، نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کفریہ کلمات جو وہ بول دینے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو صحیح طریقے
طریقے سے ادا نہیں کرنی. قرآن کی اندر جب قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے نماز کے اندر ادا نہیں کرنا, یہ کمیاں, یہ کوتاہیاں, یہ کمی بیشی ہم سے پائی جاتی ہے. اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ 50 لوگ نماز ادا کریں گے لیکن کسی کی قبول نہیں ہوگی. اس تفسیر, اس حدیث مبارکہ کی تفسیر, اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر جو ہے وہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے 50 صرف ایک جو ہے فگر بیان نہیں کیا گیا, ایک جو ہے وہ تعداد اتنی نہیں بیان کی گئی, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت ہوگی کہ لوگ نمازیں ادا کریں گے. صرف یہ نہیں کہ 50 نماز ادا کریں گے تو 50 کی قبول نہیں ہوگی, بلکہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے, سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے, نماز تو ادا کریں گے لیکن اس کسی کی بھی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا. سلطان مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ تو گزرے, صحابہ تشریف فرما سن, حاضر خدمت سن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہویا. فرمایا صحابہ اللہ رب العالمین دے کھولو دعا کرو. عرض کیتی ہے یا رسول اللہ کیڑی دعا کریے, یا رسول اللہ کیڑی دعا کریے اللہ دے کھولو. فرمایا تسی اللہ دے کھولو ایک دعا کرو, اے اللہ ساڈے اندر بد وقت نہ رہے, اے مالک مولا ساڈے اندر بد وقت مرحوم شخص نہ رہے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بد وقت او محروم شخص کیڑا ہے, اور رحمت و مایوس رحمت و محروم کیڑا شخص ہے, او بد وقت بد نصیب کیڑا ہے آدمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز وہ چھڈن والا آدمی ہے. یا اللہ ساڈے اندر وہ بد وقت نہ ہوئے, دعا کریا کرو اے میرے صحابہ. اللہ پاک نے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ایک نماز نشے دی حالت کے اندر چھڑ دیتی, ایک نماز نشے دی حالت کے اندر چھڑی, اس نے گویا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سارا کچھ ان کے کول چھین لیا گیا ہے. اگر ایک بندے کی ملکیت کے اندر دنیا اور دنیا کے اندر جڑی چیز موجود ہے پوری دنیا اس بندے کی ملکیت کے اندر ہوئے, ایک نماز چھڑ دے تو اس طرح کی جس طرح اس نے اپنی ساری جڑی ملکیت ہے ساری اپنی ملکیت کو چھڑ دیتا ہے, ساری ملکیت وہ دیکھو کھینچ لی گئی ہے, وہ دیکھو کھو لی گئی ہے. اس طرح نماز ہوں ایک نماز جڑا نشے کی حالت کے اندر چھڑن والا. اور اگے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 نمازاں نشے کی حالت کے اندر چھڑیاں اللہ پاک نے تے حق کہ اس نو دینۃ الخبال دے اندروں پلائے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینۃ الخبال کی ہے, دینۃ الخبال یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا کہ اے او جگہ ہے جس کے اندر جہنمیاں دا نچوڑ پیپ خون انہاں دی پیپ ریشہ وغیرہ ہوئے گا, اے اس بندے نو پلایا جائے گا جڑا 4 نمازاں نشے کی حالت میں چھڑ دے گا. تو سانوں چاہیے کہ اسی نماز کی طرف توجہ رکھیے. جس طرح دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سانوں موقع دیتا ہے کہ اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کی نماز کو ادا کر کے جڑی ساڈے تے فرض ہے ادا کر کے اسی اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر سکیے. اگر دنیا دے اوتے اسی کامیاب ہو گے اس عمل دے اندر تے کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کر کے سانوں کامیابی عطا فرمائے گا. قرۃ العیون دے اندر ایک روایت مقبول حدیث مبارکہ کتاب کا نام ہے قرۃ العیون. اس دے اندر حدیث پاک کا ایک مضمون جڑا ہے وہ نقل کیتا گیا ہے اور روایت بیان کیتا گیا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد ایسے ہیں, امت محمدیہ کے 10 افراد ایسے نے کہ جنہاں نے اٹھے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین غضبناک ہوئے گا, اللہ اپنا قہر فرمائے گا, اپنا غضب انہاں 10 بندیاں نے فرمائے گا. اور پھر ایسا غضب ہوئے گا, ایسا اللہ کا قہر ہوئے گا کہ انہاں دا چہرہ تے ہوئے گا لیکن چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گیاں. اگر قبرستان کے اندر ہی جائیے مردے دفنان جائیے کسی نے مرتبہ اوتھے بعد اوقات اس طرح ملتا ہے قبر جس کو کھودی جائے تھلوں مردے دیا ہڈیاں نظر ہوندیاں نے,
مردے دا صرف ہڈیاں دا ڈھانچہ نظر آتا ہے، مردے دیا ہڈیاں دا صرف ڈھانچہ ملتا ہے، گوشت نہیں ہوتا۔ اگر اس کے چہرے دیا ہڈیاں ویکھو اس طرح کل قیامت والے دن اللہ غضب فرمائے گا انہاں 10 افراد تے کہ انہاں دے جسم انہاں دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا، ہڈیاں ہون گیاں۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوئے گا؟ فرمایا کہ انہاں 10 افراد نو جہنم دی طرف جان دا حکم ہوئے گا کہ انہاں 10 بندیاں نو جہنم دے اندر جا کے پھینک دیو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ 10 بندے کون نے؟ فرمایا کہ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا گمراہ پیشوا، ایک ہے بوڑھا زانی، دوسرا ایک ہے گمراہ پیشوا۔ گمراہ ہے وہ دی پیشوائی کیتی جاندی ہے، انہوں منیا جاندہ ہے، وہ دے پیچھے لوگ چلن والے نے، لیکن وہ خود گمراہ ہے، سنتہ کو چھڑن والا ہے، نماز کو چھڑن والا ہے، وہ گناہ کرن والا ہے، سود کھان والا ہے، غیبت کرن والا ہے، چگلی کرن والا ہے، زنا کرن والا ہے، شراب داردی ہے، لیکن وہ دے لوگ پیشوا نے۔ تیسرا بندہ وہ ہوئے گا جڑا شراب داردی ہوئے۔ نمبر 4 ماں باپ دا نافرمان، اس نو بھی وہ دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا۔ 5واں چغل خور، 6واں جھوٹی گواہی دین والا، 7واں زکات نہ دین والا۔ زکات دے اندر سال بعد جڑی زکات فرض ہوندی ہے وہ بھی ہوندی ہے، تے جڑی فصل دے اندروں نکلدا ہے وہ عشر جڑا ساڈے تے واجب ہوندا ہے وہ بھی اس دے اندر شامل ہے کہ جس نے اپنی فصل دی زکات نہ ادا کیتی، جس نے اپنے مال و دولت دی زکات نہ ادا کیتی، کل قیامت والے دن وہ دے چہرے تے بھی گوشت نہیں ہوئے گا، جہنم جاندا ہے اس کو حکم ہوئے گا۔ 8واں بندہ ہے سود خور، سود خور نے چہرے تے بھی گوشت نہیں ہوئے گا، جہنم جان کا حکم ہوئے گا۔ سود خور یہ نہیں کہ جڑا بندہ ہے کسی کو پیسے لے لے بس کہ اس کو جڑا بندہ پیسے لے اور اس کو جڑا دگنے کر کے دے پیسے، یہ سود خوری نہیں، بلکہ بینک دے اندر اج سائنس معاشرے دے اندر بینک جڑے بینک نے انہاں دے اندر بھی لوگ جڑا پیسے لیندے نے، لون لیندے نے، قرض لیندے نے، یہ قرض بھی جڑا ہے بینک دے اندر لینا یہ بھی سود ہے۔ یہ سود لین والا، سود کھان والا بھی کل قیامت والے دن چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا۔ اسی اپنا اکاؤنٹ بینک دے اندر کھلوا لینے ہیں، اپنی جڑے گڈی اس بینک دے جڑا ہے قسطاں تے لے لینے ہیں، یہ سود دے اندر آ جاندا ہے۔ اور اسی بینک دے اندر قرضہ لے کے اپنی دکان بنا لینے ہیں، قرضہ لے کے اسی جڑا ٹریکٹر لے لینے ہیں، قرضہ لے کے اسی کار لے لینے ہیں، گڈی لے لینے ہیں، مکان بنا لینے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ جڑا اسی تھوڑی جی خوشی دنیا دی حاصل کرنے واسطے کل قیامت والے دن ساڈے چہرے تے پتہ نہیں گوشت ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں سانو جنت جان دا حکم ہوئے گا یا جہنم جان دا حکم ہوئے گا۔ اس واسطے سانو خوف خدا رکھنے ہوئے ہیں، سود خوری تو بھی توبہ کرنی ہے، چغلی تو بھی توبہ کرنی ہے، جھوٹیاں قسموں تو بھی توبہ کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو بھی توبہ کرنی ہے، نماز چھڈن تو بھی توبہ کرنی ہے۔ 8واں بندہ ہوے جڑا ظالم ہوئے، اور 10واں بندہ ہوے جڑا بے نمازی ہوئے گا۔ بے نمازی دے چہرے تے بھی گوشت نہیں ہوئے گا، تو دے چہرے تے بھی گوشت نہیں ہوئے گا کہ جہنم جان دا حکم ہوئے گا، مگر نمازی دے واسطے اے دے نال بھی دگنا عذاب ہوئے گا۔ نمازی جڑا ہوئے گا بے نمازی او دے واسطے اے دے نال بھی دگنا عذاب ہوئے گا۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ او جڑا ہے عذاب جڑا ہوئے گا، دگنا عذاب وہ کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا کہ بروز قیامت بے نمازی اس حال کے اندر اٹھے گا کہ وہ دے دوویں ہاتھ والی گردن دے اندر پیچھے اس طرح بننے ہون گے، فرشتے دی پٹائی کردے ہون گے، انہوں مار دے ہون گے، اور اس حال دے اندر جڑا ہے اس جنت کو پوچھے گا، جنت اس کو آکھے گی اس بندے نو جے ہاتھ پیچھے بننے ہون گے، چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا، فرشتے مار دے ہون گے، جہنم جان دا حکم ہوئے گا، جنت آکھے گی نہ تم میرے وچوں ہے نہ میں تیرے وچوں ہاں۔ جس وقت فرشتے اس کو مار دے جہنم دے کول لے کے جان گے، جہنم آکھے گی تم میرے وچوں ہاں میں تیرے وچوں ہاں۔ اللہ دا حکم ہوئے گا اس کو جہنم دے اندر پھینک دیو۔ جس وقت اس کو جڑا جہنم دے اندر پھینکن دے بعد حکم ہوئے گا، جڑا جہنم دی طرف جا رہا ہوئے گا، جہنم دا استقبال کرے گی دروازہ کھول کے، آجا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں، آجا تو میرے اندر ہی ہونا ہے۔ تیز رفتار تیر دی طرح اس کو دکیل کے اس کو جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا، اور جہنم دے اس طبقے دے اندر ہوئے گا جس دے اندر فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ فرعون، حامان، قارون ہوں گے جس جہنم دے طبقے دے اندر، اس طبقے دے اندر بے نمازی ہوئے گا۔ دوسرے 9 عذاب کے اس بندے واسطے نے، لیکن بے نمازی واسطے دگنا عذاب ہوئے گا، دگنا اس واسطے جڑا عذاب ہوئے گا۔
اور پھر اللہ رب العالمین دا جہر و خبار جڑا ہے جہر قہر غضب اور دی تھوڑی دی جلد اگر اسی دیکھیے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو برداشت کرنے سارے اندر طاقت ہی نہیں، اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو اگر جس طرح اللہ پاک نے اپنی رحمتاں سارے تے کیتیاں نے دنیا دے اندر، اور پھر اللہ رب العالمین نے سانو حکم دیتا ہے، سانو جڑا اشاء فرمایا کہ جڑا نمازی ہوئے گا، اچھے اعمال کرنے والا ہوئے گا، ساڈے واسطے انعامات رکھے نے، اچھے لوگوں واسطے اعمال رکھے نے، نیک سارے متقی پرہیزگار بندیاں واسطے جڑے اچھے انہاں واسطے جڑی سزا رکھی ہے کہ کل قیامت والے دے اندر جنت دے اندر جان گے، جتھے تک انہاں دی نگاہ جائے گی اوتھے تک انہاں دے جڑا جنت دے اندر مقام ہوئے گا۔ کسے دا درجہ ہے جڑا کسے دے تحت جڑا ایک ہور ہوئے گی، کسے 70 ہورا ہون گیاں، کسے کو مان ہزار ہون گے، سینکڑا ہون گے، جڑا ہزاراں میل اور جتھے نظر آئے گی ملکیت دے اندر اودی جنت ہوے گی۔ لیکن جس طرح اللہ نے ساڈے تے رحمتاں کیتیاں نے، دنیا دے اندر بھی رحمتاں کیتیاں نے، سانو جڑا جسم صحیح سلامت عطا کیتا، جڑا سانو دیکھن دی طاقت عطا کیتی، بولن دی طاقت عطا کیتی، سنن دی طاقت عطا کیتی، ماں باپ دا سایہ ساڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، رسول اللہ نے ساڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ جس طرح اللہ نے ساڈے تے دنیا تے رحمتاں کیتیاں نے، اس طرح اللہ نے ساڈے دنیا تے ساڈے واسطے عذاب ہی رکھے نے، اور کل قیامت والے دن بھی عذاب ساڈے واسطے رکھے نے۔ ساڈے واسطے اگر اسی توبہ کر لیں گے، اللہ ساڈے توبہ قبول کرے گا، اپنی رحمت کرے گا، انشاءاللہ اسی پیارے حبیب تے صدقے جنت دے اندر جاواں گے۔ لیکن اگر اسی تصور کریے کہ جس طریقے دے نال جیڑیاں جنت دے اندر اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے نعمتاں رکھیاں نے، قرآن دے اندر ذکر ہے، اور پھر اس نے جڑا بیان کیتا گیا کہ نہ اس کا گمان بھی نہ دیکھیا ہوئے گا نہ سنیا ہوئے گا، اس رحمت دا اس جڑا اجر ملے گا، کسے دے وہم و خیال کے اندر بھی او دا جڑا خیال نہیں آیا ہوئے گا، وہم کے اندر بھی وہ چیز نہیں آئی ہوئے گی۔ ایسے طریقے دے نال اللہ دا غضب، اللہ دا عذاب ساڈے وہم و خیال دے اندر میں نہیں آ سکتا، جس طرح اللہ دی رحمتاں دا تصور نہیں کیتا جا سکتا، اس طریقے دے نال اللہ دے غضب دا بھی تصور نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ دا غضب کتنا ہوئے گا، عذاب کتنا ہوئے گا۔ اگر مثال کے طور پہ اسی آج ساڈے کول اسی جڑا جسم سارا صحیح سلامت ہوئے، اگر کسی چیز دے نال ساڈے ناخن جڑے پٹ دیتے جان کسی چیز دے نال، اگر ساڈی انگلی تے چھری لگا دیتی جائے، ساڈے زخماں تے نمک تے مرچاں لا کے جڑا سانو لیپ دیتا جائے، اس طریقے دے نال بغیر آپریشن دے بغیر بے ہوش کیتے اگر آپریشن کیتا جائے، اگر سر درد ہو جائے، بخار آ جائے، پیٹ درد ہو جائے، یا سانو دل دا جڑا دورہ پڑ جائے، مرگی آ جائے، اس طرح دیگر جڑیاں بیماریاں ساڈے تے آ سکدیاں نے، انہاں دا اسی تصور کر لینے ہاں جس طرح پوری دنیا دیاں جنیاں مصیبتاں نے، جننے عذاب نے، جنیاں مصیبتاں نے ایک بندے دے اوتے جڑیاں پیش کر دتیاں جان، ایک بندے نو دے دتیاں جان، اس ساری دنیا دے عذابات نو، وہ جڑی ساری دنیا دے مصیبتاں نو بندہ سی تصور نہیں کر سکدے ہاں، اس تصور کر سکدے ہاں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کنیاں مصیبتاں نے اس بندے تے آ جاندیاں جے اینا خوش ہو جاوے جے نال کہ بندہ برداشت نہیں کر سکدا، بندے دی حوصلہ نہیں بیندا، بندے دے اندر ہمت ہی نہیں، بندے دے اندر جڑا طاقت ہی نہیں رہندی کہ وہ انہاں مصیبتاں دا سامنا کر سکے، برداشت کر سکے۔ جس طرح انہاں چیزاں دا تصور ساڈے ذہن دے اندر آ سکدا ہے، تصور نہیں ہوندا ہے، لیکن اللہ دیاں اس عذابات وہ اللہ رب العالمین نے جڑا بے نمازی، جڑا جھوٹ بولن والا گناہگار عذاب نار دا حقدار ہے، اودے واسطے کیڑیاں مصیبتاں جڑیاں عذابات جڑے تیار کر کے رکھے نے اس دے واسطے، انہاں دا ساڈے ذہن دے اندر بھی تصور نہیں آ سکدا۔ جس طرح یہ چیزاں کا تصور کر سکتے ہیں دنیا کے اندر اسی اپنی مصیبتوں کا، اور اللہ نے جڑیاں ساڈے تے رحمتاں کیتیاں نے انہاں دا تصور کر سکتے ہیں، جس طرح جنت دے اندر ساری جڑیاں ساڈے واسطے نعمتاں نے انہاں دا تصور نہیں کر سکتے، اس طرح جڑیاں جہنم دے اندر ساڈے واسطے اسی اللہ رب العالمین دے عذابات تو پناہ منگنے ہیں، گناہگاراں واسطے، بے نمازیاں واسطے، اپنے نافرمان بندیاں واسطے جڑے عذابات اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھے نے انہاں دا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا جہنم دا عذاب سب تو ہلکا عذاب اے ہوئے گا کہ اس جہنم دیا جوتیاں پہنائیاں جان گیاں، جوتے اس بندے کو جہنم کے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اتنے گرم اور اتنے سخت ہوں گے
کہ جس کی وجہ سے اس بندے کا دماغ جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے اس طرح اس بندے کا دماغ ابلے گا، اتنی اس بندے کو عذاب ہوگا۔ اور پھر جس بندے کو یہ عذاب ملے گا نا وہ کہے گا کہ یہ سب سے بڑا عذاب مجھ پر ہے، لیکن حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اس بندے پر ہے۔ اے عاشقان رسول، عاشقان نماز، اللہ رب العالمین دی غضب کو پناہ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے توبہ کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ دے کولوں پناہ منگی تے دوزخ عرض کر دیے، دعا کر دیا مالک مولا اس بندے نو میرے تو پناہ دے دے، اس بندے نو میرے تو پناہ دے دے۔ یا اللہ مطلب ہے کہ یا اللہ اس بندے نے میرے تو پناہ منگی ہے تو اس نو میرے تو بچا، یا اللہ اس بندے نو میرے تو بچا کے اس نو جنت عطا کر دے۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے مولا، ہے تیرے قہر پر حاوی تیری عطا یا رب۔ مالک مولا اسی گناہگار بندے ہاں، بہت گناہگار ہے مالک مولا، لیکن تیرے قہر تو زیادہ غالب تیری رحمت ہے مالک مولا، اپنی رحمت کے نال ساری بخشش فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان معظم ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس دے واسطے نماز قیامت دن نور ہوئے گی، دلیل ہوئے گی، نجات ہوئے گی، اور جیڑا بندہ اس نماز کی حفاظت نہ کرے اس دا کل قیامت والے دن بروز قیامت فرعون دے نال نہ او دے واسطے نماز نور ہوئے گی، نہ دلیل ہوئے گی، نہ حجت ہوئے گی، اور شخص جیڑا ہے کل قیامت والے دن فرعون دے نال ہوئے گا، حامان دے نال ہوئے گا، قارون دے نال ہوئے گا، ابی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جڑا بیان فرمایا ہے اس تو مراد ہے حدیث دی تحت حدیث مبارکہ کی تفسیر تحت شرح دے اندر لکھا ہے، اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ اس تو مراد ہے کہ جس بندے نے نماز کو ترک کر دیتا حکومت حاصل کرنے واسطے، حکومت دی وجہ تو جڑا ہے اپنے آپ کو جڑا ہے بہت بڑا بناؤن دی وجہ تو جس نے نماز کو ترک کر دیتا اس بندے دا حال، اس بندے دا حشر کل قیامت والے دن فرعون دے نال ہوئے گا۔ اور جس بندے نے وزارت حاصل کرنے واسطے، وزیر بننے واسطے، اپنے آپ نے کوہتے تے پان واسطے جس بندے نے نماز کو چھڑیا کل قیامت والے دن فرعون دے وزیر حامان دے نال اس بندے دا حشر ہوئے گا۔ اور جس بندے نے مال و دولت حاصل کرنے واسطے مال آ جائے، جس نے مال و دولت حاصل کرنے واسطے نماز کو چھڑیا ہوئے گا کل قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوئے گا 10 کنیاں جڑیاں تو جڑا یہ کوٹھیاں بنائیاں نے، کنے بنگلے بنائے، کنیاں گڈیاں خریدیاں نے، کنے جڑے تو مقامات بنائے نے، کنیاں جڑیاں مال و دولت اکٹھا کر کے آئے لے کے آئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ پوچھا جائے گا 10 عمل کی کیتا ہی، عمل کیڑا لے کے آیا اج قیامت والے دن، کیڑا تو لے کے آیا عمل۔ جڑا بندہ مال و دولت حاصل کرنے واسطے نماز کو چھڈے گا کل قیامت والے دن اس بندے دا حشر قارون دے نال ہوئے گا۔ وہ قارون ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار ہے، اور اس دے کول اتنا مال و دولت سی، انی اس دے کول جڑی جائیداد سی کہ اس دے خزانے دے اون جڑے خزانے دی چابیاں نے کئی سینکڑا اونٹاں دے اوتے اس دے خزانے دی چابیاں لدیاں جاندیاں سن، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دے اوتے اپنا غضب فرمایا، اس بندے تے اپنا قہر فرمایا، اپنا عذاب اس بندے تے نازل کیتا کہ او اج بھی زمین دے اندر دستا جا رہا ہے، قیامت تک وہ زمین دے اندر دستا جائے گا، زمین دے اندر جاندا جائے گا، اور اس کا سارا مال و دولت بھی اس بندے دے شہر دے ہوتے ہوئے قارون دے ہوتے اس طریقے نال قیامت تک وہ زمین دے اندر دستا تھلے جاندا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے تجارت دی وجہ تو جس بندے نے عذاب کو نماز کو چھڑیا کل قیامت والے دن اس بندے دا حشر ابی بن خلف مکے کے بہت بڑے تاجر دے نال ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین شان و شادیہ اپنی پناہ
تشریف رکھو. پچھلے جمعے اسی قضا نمازاں دے بارے سنیا سی تے اس دا وقت میں بیان کرنا سی کہ وقت جڑا ہے قضا نماز دا کس وقت ہوئے گا, کس وقت بندہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے. فجر جڑا ہے اسی ساڈے معاشرے اندر پئیاں جاندیاں نے کہ فجر دی نماز جس بندے نے پڑھی سنتا نہیں پڑھیاں, وہ آیا فجر دی نماز پڑھی سلام پھیریا تو پیچھے جا کھڑا ہو کے سنتا پڑھنیاں شروع کر دیتی, سنتا نہیں ہون گیا, وہ ادا کی وہ قبول نہیں ہون گے, وہ سنتا ادا نہیں ہون گیا. کیوں کہ نماز فجر دا جڑا وقت ہے اس کے اندر 2 سنت اور 2 فرض تو علاوہ کوئی جڑا ہے نفل نماز قبول نہیں. اور پھر ہاں قضا نماز ہوئے اسی اس وقت کے اندر ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے کے نال جس وقت سورج چڑھ پوے نماز فجر کا جس وقت ختم ہوتا ہے 25 منٹ کم و بیش اس دوران بھی نماز نہیں ہوتی. جس وقت زوال کا وقت ہوگی اس وقت نماز نہیں ہوتی. اور عصر کا وقت جڑا ہے عصر مغرب کے سورج غروب ہونے تو تقریباً 20-25 منٹ پہلے نماز اس وقت بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر اس وقت دن دی وہی نماز اثر رہ گئی ہے کسی وجہ تو, کسی مجبوری کی وجہ تو رہ گئی ہے, اگر وہ اس وقت کے اندر نماز ادا کر لیتے مکروہ وقت کے اندر اس دن دی اصل نماز ادا کر لیتے تو وہ نماز قبول ہو جائے گی. لیکن اس تو علاوہ کوئی وہی اس وقت کے اندر نماز نہیں ہوئے گی, نہ قضا نماز نہ نفل. لیکن قضا نماز جڑی ہے اسی ہو انہاں تیناں وقتاں تو علاوہ جس وقت کے اندر بھی ادا کریے ساری قبول ہو جائے گی. اور دوسرا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اسی جمعے کی نماز ادا کرنے ہیں 2 فرض پڑھ کے اسی بعد 2 سنتا پڑھتے ہیں 2 نفل پڑھنے ہیں دوڑ لا دینے ہیں. مسجد کے اندر سانو آ کے پکڑ نہ لگے کوئی, ساری مسجد کے اندر پیر نہ جم جان, دوڑ لا دینے ہیں. اسی 4 سنتا جڑیاں نے نا وہ سنت موقعہ نے, جڑا جان بوجھ کے چھڈے گا گنہگار ہوئے گا. نفل تے بندہ چھڑ سکتا ہے لیکن وہ 4 سنتے موقعہ نے, اس تو بعد 2 سنتا بھی 2 سنتے موقعہ نے. چھڈن والا گناہگار ہوئے گا اور عذاب نار کا حقدار ہوئے گا, اس میں بھی نہیں چھڈنا. اور دوسرا جس وقت ہن خطبہ ہوئے گا اذان جمعہ ہوئے گی, اس جمعے کی اذان تو لے کے نماز جمعہ دے سلام پھیرن تک اس دوران کوئی گفتگو کرنی نہیں چاہیے, بچنا چاہیے گفتگو کرن تو. اور جس وقت اذان ہوتی ہے جی ہون اذان ہوئے گی اس کا جواب بھی نہیں دینا, اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا. کیوں کہ اس وقت کے اندر فرشتے جڑے فرشتے آئے ہوندے نے وہ بھی اپنے جڑا اپنے لکھن والے فرشتے وہ بھی اس چیز کے اندر وقت کے اندر جڑے فرشتے آئے ہوندے نے جمعے کے وقت وہ بھی اس وقت کے اندر ٹھہر جاتے ہیں. اس وقت کے اندر کوئی اذان کا جواب نہیں دینا. اور نہ ہی جس طرح اسی انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاؤنے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چوم کے اسی اکھاں تے لاؤنے ہیں, ہر وقت جائز ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسیاں نے جنہاں دے اندر جائز نہیں, منع ہے. ایک وقت جس وقت ختم شفاعت پڑھے جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اے آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر ہوتا ہے نام محمد. اس وقت انگوٹھے چوم کے اکھاں بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں چومنا چاہیے کیونکہ وہ تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت ساڈے تو سننا فرض ہے, اے جڑا عمل کرنا ہے مستحب ہے, وہ تلاوت فرض ہے. اگر اس طرح ہی اس عمل کے اندر مصروف ہوں گے تلاوت ساڈے کو چھوٹے گی اور گناہگار ہوئے گا. اور دوسرا وقت دوسری جڑی صورت ہے اے جڑی جمعے کی اذان ہوئے اس وقت دی انگوٹھے چوم کے اکھاں تے نہیں لاؤنے. اور تیسری صورت جس وقت اسی وضو کرنے ہیں, بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں مسح کرنے واسطے جس وقت ہاتھ میں جڑا دھو کے تے مسح کرتے ہیں, پہلے چوم کے پھر مسح کرتے ہیں. اس طرح بھی نہیں کرنا. کیوں کہ جس وقت اسی اپنے ہاتھوں چومنے ہیں تو وہ ہاتھ جڑے اسی مسح کرنے واسطے تر کیتے ہوندے نے وہ مستعمل ہو جاتے ہیں, استعمال شدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر جس وقت استعمال شدہ چیز ہو جائے وہ دے نال مسح نہیں ہوئے گا. اس طرح جڑے بندے کرتے نہیں انہوں کا پھر وہ مسا نہیں ہوئے گا. اس واسطے انہاں تینوں اوقاتاں دے اندر جڑا ہے وہ انگوٹھے چوم کے کھاتے نہیں لانے. اور جڑا ہے نماز فجر دے وقت دے اندر خاص کر کے میں اپنی اس مسجد دے اندر ہی ویکھیا کہ نماز فجر پڑھ کے فوراً سنتا ادا کرن لگ پیندے نے, چھوٹے بڑے کافی ویکھے نے. اس وقت دے اندر سنتا ادا نہیں کرنیاں. ضروری نہیں کہ تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہی رہو شروع ہی نکلے پڑھ کے پھر ہی جانا ہے, اس ضروری نہیں. تسی اپنے گھر چلے جاؤ, جتھے بھی چلے جاؤ, جتھے تمہیں وقت آ جائے دوسرے جڑے 2 سنتا ادا کر لو تھوڑیاں ادا ہو جان گیاں. لیکن اس وقت کے اندر تسی سنتا ادا نہیں کرنی. اللہ رب العالمین جو اسی سنے سب صحیح معنی دے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا